بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج میں آپ کو ایک فقیرنی کی کہانی سناؤں گی کہ جس کے آنے سے میری زندگی کا رخ بدلتا چلا گیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں پھلوں کی ایک معمولی سی ریڑھی چلاتا تھا۔ ان دنوں بارشوں کا موسم چل رہا تھا۔ کچھ روز سے عجیب سی بات ہو رہی تھی کہ جیسے ہی بارش کی ایک بوند گرتی، ایک فقیرنی آ کر میری ریڑھی کے نیچے چھپ جاتی۔ میں اسے باہر نکالنے کے لیے جتنی بھی کوشش کرتا وہ باہر نہ نکلتی، اور مجھے ڈھیر سارے پیسے دے کر کہتی اگر میرے جسم پر ایک بھی بارش کی بوند گری تو یہ بہت بڑا غضب ہو جائے گا۔ میری مانگی ہوئی ساری بھیک لے لو پر مجھے اپنی ریڑھی کے نیچے چھپنے دو۔ تب میں ترس کھا کر اسے پناہ دے دیتا، اور جیسے ہی بارش رکتی وہ باہر نکلتی اور مجھے اتنے پیسے دے جاتی جتنی میرے پورے ہفتے کی کمائی ہوتی تھی۔ میں بڑا حیران ہوتا کہ فقیرنی کے پاس اتنے پیسے کیسے جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک دن اسی فقیرنی کو میں نے بہت بڑی گاڑی میں دیکھ لیا تھا۔ اس دن بارش بھی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اس فقیرنی کو گاڑی میں دیکھا تو شدید حیرت میں پڑ گیا۔ مجھے بہت تجسس ہوا تو میں راز جاننے کے لیے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ بہت دور تک پیچھا کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ جب وہ گاڑی ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے رکی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ فقیرنی تو بہت بڑی۔ میرا نام جنید ہے۔ میں جن ماں باپ کے ساتھ رہتا ہوں میں ان کی اپنی اولاد نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھے پالا ہے۔ میرے والدین کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے مجھے ایک ہسپتال سے گود لیا تھا، جہاں پر کوئی عورت مجھے پیدا کرتے ہی ایک نرس کے حوالے کر کے چلے گئی تھی کہ کسی بے اولاد جوڑے کو اگر ضرورت ہو تو ان کو دے دینا۔ مجھے میرے والدین نے اتنا پیار دیا کہ میں اگر اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے بھی اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں کہ میرا نصیب ان ماں باپ کے ساتھ لکھا گیا تو بھی وہ سارا شکر کم ہوگا۔ پر پھر بھی دل میں کہیں نہ کہیں ایک خواہش تھی کہ جس ماں باپ نے مجھے پیدا کیا تھا کاش میں زندگی میں ایک بار اس کا چہرہ دیکھ سکوں، پر یہ کیسے ممکن تھا؟ نہ تو مجھے اس کا کچھ عطا پتہ تھا اور نہ ہی کبھی میری امی نے اسے دیکھا تھا۔ وہ نرس بھی نہ جانے کب سے وہ شہر اور نوکری چھوڑ کر جا چکی تھی، یا پھر دنیا ہی چلی گئی تھی۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ جب میں 12 سال کا تھا تو ایک دن میری دادی نے میری امی کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ابا کی دوسری شادی کروانے کا کہا تو میں نے اماں سے پوچھا دادی ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ جب میں آپ کی اولاد ہوں تو تب مجبوراً امی نے مجھے اپنی گود میں لیتے ہوئے ساری حقیقت بتائی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے امی مجھے بتاتے ہوئے کتنا روئی تھی۔ اتنا تو وہ تب بھی نہیں روئی تھی جب دادی ان کو ابا کی دوسری شادی کا کہتی۔ یہ بات میرے کانوں میں آگ بن کر اتری تھی کہ میں اپنی امی بابا کا سگا بیٹا نہیں ہوں۔ کچھ دن تو میں بہت پریشان رہا اور روتا رہا، لیکن پھر میں نے اپنے ان والدین کی تکلیف اور پریشانی کو محسوس کیا جنہوں نے مجھے بہت پیار سے پالا تھا۔ پھر میں نے بھی امی کو یقین دلایا تھا کہ اپنے خاندان میں جن کے بھی سگے بیٹے ہیں میں ان سب سے بہتر بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔ آپ کو چاہے دنیا کچھ بھی کہے، مجھے آپ لوگوں سے اللہ نے ملایا ہے۔ میری دنیا اور جنت آپ ہی سے ہے۔ میری ان باتوں سے اماں کا تو دکھ شاید کم ہوا ہوگا، پر میرے دل پر جو قیامت ٹوٹی تھی وہ میں نے کسی کو محسوس تک نہ ہونے دی تھی تاکہ میری امی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ میرا 12 سال کی عمر کا کچا دماغ اس بات سے اتنا متاثر ہوا کہ ہر چیز سے میرا دل اٹھ گیا۔ میں جو پہلے پڑھائی میں کافی اچھا تھا، مجھ سے پڑھائی بھی صحیح سے نہ ہوتی۔ جتنا بھی دل لگاتا بس یہی خیال میرے دماغ پر حاوی رہتا کہ آخر میں کون ہوں، کس کا بیٹا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، پر مجھے کبھی ان سوالوں کے جواب نہ مل سکے۔ امی بابا نے مجھے پہلے سے بھی زیادہ محبت اور توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ امی نے جب بابا کو دادی کی کہی ہوئی بات بتائی تو بابا نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا تھا کہ میرا اس دنیا میں ایک ہی بیٹا ہے اور یہی میرا وارث ہے، مجھے اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں چاہیے۔ بابا کا اس قدر پیار دیکھ کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ کتنا فخر تھا بابا کو مجھ پر کہ وہ ایک بیٹے کی باپ بن ہیں۔ میں بھی دل و جان سے ان کی خدمت کرتا رہتا۔ میں اپنی موجودگی میں کبھی اپنے بابا کو کوئی کام نہ کرنے دیتا،
پر میں ابھی بچہ تھا، مگر پھر بھی ان کے لیے جو بھی اپنی عمر کے حساب سے بنتا وہ ہی کرتا۔ ہم بہت زیادہ امیر لوگ تو نہیں تھے، پھر بھی بابا کی نوکری سے اتنے پیسے آ جاتے تھے کہ ہمارا گھر بہت خوشحالی سے چلتا تھا۔ میرے کپڑے اور جوتے ہمیشہ اپنے چچا اور پھوپھو کے بچوں سے بہتر ہوتے تھے۔ میری ساری چیزیں سب سے اچھی ہوتی تھیں۔ خاندان کے سبھی بچے مجھے دیکھ کر مجھ پر رشک کرتے کہ اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے بابا نے مجھے ہر چیز دلوائی تھی، جس کے لیے سب بچے اپنے ماں باپ سے فرمائشیں کرتے رہتے تھے۔ اماں ہر روز میرے لیے میری پسند کا کھانا بناتی اور مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھیں۔ 12 سال کی عمر تک میں نے ایک بار بھی اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ مجھے تو امی کے ہاتھ سے کھانا ہی پسند تھا۔ جب میری عمر 20 برس ہوئی تو امی اور بابا نے میرے لیے بھی رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ تو چاہتے تھے کہ جلد از جلد میں بھی اپنا گھر بسا لوں، اور پھر میرے لیے بابا نے اپنے بھائی کے گھر رشتہ بھیجا، جو چاچو نے ابو کے لحاظ سے مجبوراً قبول کیا تھا کہ بڑے بھائی کا احترام کرتے تھے۔ امی بابا چاہتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی مجھے اپنے خاندان کے ساتھ رشتے میں جوڑ دیں تاکہ ان کے بعد مجھے کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہمارے رشتے کے بعد جلد ہی شادی کی تیاریاں بھی ہونے لگیں۔ میری اماں بہت خوش تھی اور ہر روز سارا دن کپڑے، زیور اور دیگر شادی کی چیزیں بنوانے میں مصروف رہتی۔ بابا بھی ان دنوں ریٹائرمنٹ کا سوچ رہے تھے اور بابا چاہتے تھے کہ شادی سے پہلے مجھے بھی کسی کاروبار میں لگا دیں اور مجھے اپنے پیروں پر کھڑا کر دیں تاکہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں۔ شادی کے دن تک امی کاموں میں لگے ہوئے تھیں۔ بابا مجھے 2-3 جگہ کام کے سلسلے میں لے کر گئے تو ان میں سے ایک جگہ پر مجھے اچھی نوکری مل گئی، جہاں سے مجھے کچھ تجربہ حاصل کروا کے پھر بابا اپنا کاروبار شروع کروانے والے تھے۔ بابا کا کہنا تھا کہ ان کے ریٹائرمنٹ سے ملنے والی رقم وہ میرے مستقبل کے لیے ایک کاروبار میں لگانا چاہتے ہیں، پر پہلے مجھے کسی جگہ کام کا تجربہ کروا لیں۔ ساتھ ہی ساتھ میری پڑھائی بھی چل رہی تھی کہ ایک دن اچانک بابا ڈیوٹی پر جاتے ہوئے راستے میں حادثے کا شکار ہوئے اور موقع پر ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھیوں نے فوراً وقت پر بابا کو ہسپتال پہنچایا تھا، مگر بابا جان پہلے ہی ہمیں تنہا کر کے اس دنیا سے جا چکے تھے۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ ہمارے لیے یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا اور ہمارے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ صبح تک تو بالکل ٹھیک تھے اور ہنستے بولتے گھر سے نکلے تھے۔ بابا مجھے سنبھالنا سکھاتے سکھاتے خود اس دنیا سے چلے گئے تو میرے جیسے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ بھلا میں اپنے بابا کے بنا کیسے سنبھل سکتا تھا؟ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ اپنے سگے ماں باپ کے بارے میں سوچ سوچ کر اذیت میں رہنا کیا کم تھا کہ یہ اذیت بھی قسمت سے آ ملی اور مجھ سے میرا واحد سہارا بھی چھن گیا تھا۔ پتہ نہیں میں کیسا نصیب لے کر پیدا ہوا تھا جو ہر رشتہ ہی مجھے آدھے راستے میں چھوڑ جاتا تھا۔ بابا کی موت کا دکھ اتنا شدید تھا کہ پہلے میں جو تھوڑا بہت دھیان پڑھائی پہ لگا پاتا اب وہ بھی چھوڑ دیا تھا۔ اماں کی حالت تو مجھ سے بھی زیادہ خراب تھی۔ انہیں دنیا جہاں کی کوئی خبر نہیں تھی، وہ بس روتی اور بابا کو پکارتی رہتی، جنہیں دیکھ کر میرا دل مزید ٹوٹ جاتا۔ وہ ایسی حالت میں تھی جس میں انہیں کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا جو ان کا سہارا بنتا۔ میں خود بابا کے صدمے سے ٹوٹا ہوا تھا کہ اچانک چاچو نے بھی ہم سے رشتہ توڑ دیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور کر دیا تھا کیونکہ میں ان کا سگا بھتیجا نہیں تھا، اور اب جب کہ بابا ہی نہیں رہے تھے تو مجھ سے رشتہ جوڑنے کا جواز ہی نہیں بچا تھا۔ مجھے اس بات کا تھوڑا دکھ ہوا، مگر اماں نے یہ صدمہ دل سے لگا لیا تھا کیونکہ وہ بہت چاہت سے میری شادی کروا رہی تھی۔ پر جو ہوا سو ہوا۔ میں اماں کو مزید تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اماں کو ان لوگوں سے دور لے جاؤں گا جہاں وہ ان سب کی باتوں سے پریشان نہ ہو، اور میں اماں سے مشورہ کرنے آیا تو وہ بھی مان گئی اور ہم نے اپنا سامان پیک کر لیا۔ میں نے ٹرین کی ٹکٹ کٹوائے اور ہم اگلے ہی دن لاہور کے لیے نکل گئے۔ یہ گھر ہم نے بعد میں کرائے پر دینے کا سوچا تھا، مگر ابھی اس کو بند کر کے جا رہے تھے۔ لاہور میں اماں کا میکا بھی تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ وہ اپنوں کے قریب رہیں گی تو اچھا محسوس کریں گی، اور ہمارا یہ فیصلہ بہت اچھا ثابت ہوا۔ ہم نے لاہور کے لیے روانگی کی خبر پہلے ہی اماں کے میکے والوں کو دے دی تھی، اس لیے ہمارا وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہاں اسٹیشن پر میری دونوں خالائیں اور ایک ماموں امی کو لینے کے لیے موجود تھے۔ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور ہم بآسانی نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ گھر کا سارا سامان ہم نے سیٹ کیا،
جو ضروری چیزیں ہم ساتھ نہیں لا سکے تھے وہ امی نے خالہ لوگوں کے ساتھ جا کر خریداری کر لی تھی اور ہمارا گھر مکمل ہو گیا۔ اب اماں کی طبیعت پہلے سے بہت زیادہ بہتر تھی، وہ یہاں پر خوش رہنے لگی تھی اور مجھے بھی اچھا لگ رہا تھا۔ اماں کا کوئی بھی رشتہ دار مجھے پرایا نہ سمجھتا تھا، سب نے اپنوں جیسا پیار دیا اور پھر اماں نے یہاں پر میری شادی کروانا چاہی تو بڑی خالہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے خوشی خوشی کر دیا تھا۔ شادی کی تیاری کرنے میں زیادہ مشکلات پیش نہیں آئی تھی کیونکہ اماں نے بہت ساری تیاریاں پہلے ہی کر رکھی تھی اور ہم نے بہت بڑی تقریب بھی نہیں کرنی تھی، بس کچھ ہی قریبی رشتہ داروں کو دعوت بھیجی تھی جن میں بابا کا اور امی کا خاندان ہی تھا بس۔ اور اس دفعہ میں اور امی پہلے والے رشتے سے بھی زیادہ خوش تھے کہ امی کو اپنی بہن کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا موقع مل گیا تھا، لیکن اندر ہی اندر میرا دل اب بھی بابا کے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات بنانے کا کر رہا تھا، مگر ان لوگوں نے شادی میں آنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ صرف ایک چھوٹے چاچو کا بچہ اور دادی کے علاوہ کوئی بھی نہ آیا تھا، جو کہ میرے لیے بہت ہی دکھ کی بات تھی۔ ہماری شادی خیر و عافیت سے ہو گئی تو امی کو پھر میرے بچے دیکھنے کا شوق لگ گیا۔ اب زندگی بہت ہی زیادہ پرسکون ہو گئی تھی، بس امی کی یہی خواہش تھی جو جلد ہی پوری ہونے والی تھی کیونکہ میری بیوی پہلے ہی ماں امید سے ہو گئی تھی۔ امی کو تو جیسے جینے کا نیا بہانہ مل گیا تھا، وہ سارا دن اپنے پوتے پوتی کی باتیں کرتی نہ تھکتی۔ میں تو امی کا اس بات کے دوران کھلکھلاتا چہرہ دیکھ کر خوش ہوتا رہتا۔ زندگی کے دن اپنی رفتار سے چلتے ہوئے بہت تیزی کے ساتھ گزر رہے تھے اور میرے گھر میں پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو میری دنیا ہی بدل گئی۔ اب ایسا لگتا کہ زندگی کے سب دکھ دردوں کا علاج اللہ نے ہمارے بچے سے کر دیا تھا۔ گھر کی چہل پہل دیکھنے لائق تھی۔ میری امی سارا دن بچے کے ساتھ مصروف رہتی اور ساتھ ہنسی بولتی رہتی تو میری بیوی گھر کے کام کاج میں بہت خوش اسلوبی سے سر انجام دیتی تھی۔ وہ دونوں ساس بہو کم اور دوستیں زیادہ لگتی تھیں۔ میں اپنی بیوی کی اس لیے بھی بے پناہ عزت اور اس سے محبت کرتا تھا کیونکہ اس نے امی کو بہت خوش رکھا ہوا تھا۔ وہ امی کو ذرا سا اداس کیا دیکھ لیتی تو اس کے پاس بیٹھ کر اتنی باتیں کرتی، مذاق کرتی کہ امی پھر سے مسکرانے لگ جاتی، یا پھر ان کی گود میں بچہ دیکھ کر کہتی آپ کا پوتا آپ کے بنا ایک پل نہیں رہ پاتا، اب آپ ہی اس کو سنبھالیں، جس سے امی اپنی ساری اداسی ہی بھول جاتی۔ میں دن رات ایک ایک کر کے کسی نوکری کی تلاش میں لگا ہوا تھا، پر بہت محنت اور کوشش کے بعد بھی کہیں اچھی نوکری نہ ملی تھی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں آگے پڑھ نہیں سکا تھا۔ میری زندگی کی سچائی، حالات اور پھر بابا کے گزر جانے کے بعد یہ سب میرے دماغ پر بہت اثر انداز ہوئے تھے۔ ان سب باتوں سے میں اپنے بچے کی پیدائش کے بعد ہی نکل سکا تھا اور اب میں اس کے لیے ایک بہتر باپ بننا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اچھے کام کی تلاش میں رات دن ایک کر دیے۔ گھر تو آج بھی ابا کی نوکری سے امی کو ملنے والی پینشن پر ہی چل رہا تھا، پر اب مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس بہت شدت سے ہو رہا تھا۔ ایک دن میں حسب معمول کام کی تلاش میں ناکام گھر پہنچا تو امی صحن میں ہی میرے بیٹے کو اپنی گود میں سلانے بیٹھی ہوئی تھی۔ ناہنور میری بیوی سامنے کچن میں کھانا پکا رہی تھی۔ امی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بیٹھنے کو کہا۔ میں وہیں پر امی کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میری بیوی پانی کا گلاس ہاتھ میں لے آئی اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ امی نے میرے چہرے پر مایوسی کو بھانپ لیا اور پریشانی کی وجہ پوچھی تو ماہنور ان سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، امی بہت دنوں سے جگہ جگہ نوکری کی تلاش میں انٹرویو دیتے پھر رہے ہیں، پر ابھی تک کہیں سے امید نہیں ملی۔ تو امی نے کہا کہ کیا ضرورت ہے اس طرح کی تکلیفیں اٹھانے کی، بھلا تمہارے بابا نے جو اپنی ریٹائرمنٹ کے پیسے تمہارے کاروبار کے لیے رکھے تھے وہ کس دن کام آئیں گے۔ یہ کہہ کر امی نے مجھے کہا، کل صبح چیک مجھ سے لے لینا اور جتنے بھی پیسے چاہیے وہ لے کر تم کوئی اچھا کاروبار شروع کرنا۔ بابا نے بھی یہی کوشش کی تھی کہ میں کوئی کاروبار سیکھ لوں، پر مسلسل بدلتے حالات کی وجہ سے میں صحیح کام سیکھ نہ سکا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ ابھی آپ یہ پیسے اپنے پاس ہی رکھیں، میں کچھ لوگوں سے مشورہ کر کے پتہ کروں گا کہ کون سے کاروبار میں پیسے لگانا ٹھیک رہے گا، پھر سوچ سمجھ کر اچھی جگہ پر کاروبار شروع کروں گا۔ امی نے ابھی تک وہ پیسے محفوظ کیے ہوئے تھے کیونکہ گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اگلے دن میں صبح ناشتہ کر کے ماموں سے ملنے چلا گیا کہ ان سے کوئی مشورہ کر سکوں، تو ماموں نے مجھے اپنے کچھ دوستوں سے ملوانے کا کہا جن کے بہت اچھے کاروبار کامیابی کے ساتھ چل رہے تھے۔ ان کی طرف جانے کے لیے ہم ابھی گاڑی میں بیٹھے ہی تھے کہ گاڑی سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ماہنور کا فون آیا تو میں گھبرا گیا۔
اور دل ہی دل میں سوچا اللہ خیر کرے، اتنی جلدی وہ فون کرتی تو نہیں تھی، مگر میں کہیں باہر جاؤں اور گھر واپس آنے میں دیر ہو جائے تبھی فون کر کے پوچھتی ہے کہ کیوں دیر ہوئی۔ پر آج تو گھر سے نکلے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا، ضرور کوئی ایسی بھی بات ہے جس کی وجہ سے اس نے فون کیا ہوگا۔ میرے دل میں بہت سارے خیال ایک ساتھ آ گئے اور میرا ڈر سچ ثابت ہوا۔ مہنور نے مجھے دل دہلا دینے والی بات بتائی تو میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کال کاٹی اور گاڑی بڑی تیزی سے گھر کی طرف موڑ دی۔ تو ماموں جو میرے ساتھ گاڑی میں ہی بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا کیا ہوا ہے، خیریت تو ہے؟ میں نے انہیں مہنور کی کال کا بتایا کہ امی کے سینے میں شدید درد اٹھا ہے اور وہ تکلیف کے باعث بے ہوش ہو گئی ہیں۔ مہنور نے جلدی سے گھر پہنچنے کا کہا ہے۔ ہم گھر پہنچے تو امی صحن میں ہی چارپائی پر بے ہوش پڑی تھی۔ میں جو امی پر ایک تنکے کی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، انہیں اس حال میں دیکھ کر شدید صدمے میں چلا گیا تھا۔ ماموں نے کچھ ہمت بندھائی اور ہم نے فوراً امی کو گاڑی میں لیا اور ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹروں نے امی کا جلدی معائنہ کیا اور انہیں اندر لے گئے۔ میں باہر ہی ان کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ آنکھوں کے سامنے ابو کے گزر جانے والا وقت گھومنے لگا۔ میں شدید خوف میں تھا اور شکر ہے ماموں ساتھ تھے اور انہوں نے مجھے اور معاملات کو سنبھالا ہوا تھا۔ ڈاکٹر باہر آئے تو انہوں نے بتایا کہ امی کو دل کا دورہ نہیں پڑا، بلکہ وہ چھاتی میں درد کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں۔ شاید یہ چھاتی کا کینسر ہو سکتا ہے، پر یقینی بات کچھ ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گی۔ یہ بات سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں مسلسل امی کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگنے لگا۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھ کر دیے اور ان پر آنے والے خرچے سے بھی آگاہ کیا اور بتایا کہ ٹیسٹ ہونے کے بعد ہی علاج شروع ہوگا۔ ابھی تو صرف درد پر قابو پانے والی دوائیں ہی دی جا رہی ہیں، اور امی کو ہسپتال میں ہی داخل کر لیا۔ میں خود امی کے پاس جا کر بیٹھ گیا، جو ابھی تک نیند کی حالت میں ہی تھی۔ ان کو شاید انجیکشن دیے گئے تھے اور ماموں کو مہنور کے پاس بھیج دیا کہ امی کا دیا ہوا چیک لے کر کیش کروا لیں۔ اگلے 2 گھنٹے میں امی کے پاس ہی بیٹھا رہا، تب تک ماموں رقم لے کر آ گئے۔ ڈاکٹروں نے امی کے خون کے ٹیسٹ سیمپلز پہلے ہی بھیج دیے تھے، جن کی رپورٹ 24 گھنٹوں کے بعد ہی آنی تھی۔ ادھر مانور کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ خالہ اس کے پاس آ گئی تھی۔ امی ہی ہیں جنہوں نے ہم دونوں اور ہمارے بچوں کو سنبھالا ہوا تھا، ان کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اگلے دن رپورٹیں آئیں تو وہی نکلا جس کا ڈر تھا۔ امی کو بہت سالوں پرانا بریسٹ کینسر تھا اور اب ان کا کینسر خطرناک حد تک بڑھ چکا تھا۔ ہم نے دواؤں اور دعاؤں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، پر امی دن بدن زیادہ بیمار ہوتی جا رہی تھی۔ علاج کا سلسلہ کئی مہینوں تک چلتا رہا۔ بابا کی ریٹائرمنٹ سے آنے والے پیسے ختم ہو چکے تھے اور کچھ علاج بڑے ہسپتالوں میں امدادی طور پر کیا جا رہا تھا۔ امی کی طبیعت کچھ سنبھلی تو ہم انہیں گھر لے آئے۔ وہ گھر پر ہی آئے، اب مسلسل زیر علاج تھی۔ میرے لیے گھر کا خرچہ چلانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں بہت سخت محنت کر کے بھی بیوی اور بچے کے خرچے پورے نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے دن میں نوکری سے فارغ ہونے کے بعد شام کو کچھ وقت پھلوں والی ریڑھی لگا لیتا تو کچھ پیسے مل جاتے۔ اسی طرح میری زندگی کا معمول چل رہا تھا کہ اچانک بارش کا موسم آ گیا۔ اس دفعہ بارشیں اتنی شدید تھی کہ اس وجہ سے پھلوں والی ریڑھی سے بھی کمائی نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی۔ میری نوکری سے ملنے والی تنخواہ ملتے ہی اخراجات میں پوری ہو جاتی تھی اور باقی مہینے کے دن ریڑھی سے آنے والی کمائی سے پورے ہو جاتے تھے۔ پر کچھ دنوں سے بارش کی وجہ سے اوپر کا خرچہ بالکل ہی بند تھا کہ ایک دن ہلکی ہلکی بارش کے دوران میں جیسے ہی ریڑھی نکلا تو ایک فقیرنی آ کر جھٹ سے میری ریڑھی کے نیچے بیٹھ گئی۔ وہ اتنی تیزی سے بنا پوچھے بیٹھی کہ میں حیران ہو گیا اور اس سے پوچھا کہ اماں کہاں جانا ہے؟ وہ بولی بس یہیں پر رک جاؤ، بارش ہونے والی ہے اور مجھے بارش کی بوندوں سے سخت تکلیف ہو جاتی ہے۔ ابھی رک جا، جب بارش رکے گی تو میں چلی جاؤں گی۔ میں اسے منع نہ کر سکا کیونکہ وہ میری عمر کی امی کی عمر کی تھی اور ان دنوں امی کی تکلیف دیکھ کر میں بہت حساس ہو چکا تھا۔ بارش رکی تو فقیرنی ریڑھی کے باہر نکلتے ہی میرے ہاتھ میں پیسوں سے بھری ایک تھیلی تھما کر یہ کہتے چلی گئی کہ یہ لو اپنا کرایہ۔ وہ اتنی تیزی سے بھاگ گئی کہ میں پیسے گن بھی نہ سکا، پر جب گنے تو وہ اتنے زیادہ تھے کہ میری ریڑھی کی پورے ہفتے کی کمائی تھی۔ اب ہر روز ایسا ہی ہونے لگا کیونکہ بارش بھی روز ہی ہو رہی تھی۔ میں جس بھی گلی میں ہوتا وہ اچانک وہاں پہنچ جاتی اور ریڑھی روک کر اس کے نیچے چھپ جاتی اور پھر جاتے ہوئے مجھے ڈھیر سارے پیسے دے جاتی۔ مجھے بہت حیرت ہوتی کہ وہ ایک فقیرنی ہے
اور اکیلی بھی، پھر بھی اس کے پاس اتنے سارے پیسے کیسے آ جاتے ہیں؟ کبھی کبھی وہ مجھے کوئی اور مخلوق لگتی تھی جو ہمیشہ ہی میری مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتی تھی، اور اس کے دیے ہوئے پیسے میرے بہت کام آ جاتے تھے۔ میرے دل میں ایک وہم سا تھا کہ کہیں وہ سچ میں کوئی غریب نہ ہو اور یہ پیسے اس کی محنت کی کمائی ہوئی رقم نہ ہو، اس کو بھی تو ان کی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہوگی جتنی کہ مجھے۔ نہ جانے اس کو بارش کی بوندوں سے کیا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ میری ریڑھی کے نیچے آ کر چھپتی تھی۔ 2 دن ہونے والے تھے، بارش رک گئی تھی، دن اچھا نکل رہا تھا اور پھر سے میرے گاہک بھی لگ رہے تھے۔ میں اپنے ہی خیالوں میں ریڑھی لیے شہر کی طرف جا رہا تھا۔ ویسے اس طرف جانا بہت ہی کم ہوتا تھا کیونکہ یہاں پر سبھی بڑے لوگ رہتے تھے جو اپنی گاڑیوں میں گھومتے تھے اور بڑی دکانوں سے پھل سبزی وغیرہ لیتے تھے۔ میں اپنے خیالات میں مگن تھا کہ اچانک ہسپتال کے قریب ایک میڈم کی گاڑی خراب ہو گئی، تو اس نے ڈرائیور کو گاڑی ٹھیک کروانے بھیجا اور ڈور کا شیشہ نیچے کر کے پیسے دینے لگی، تو اچانک میری نظر گاڑی میں بیٹھی اس عورت پر پڑی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ ہوا تھا کیونکہ وہ تو وہی فقیر نہیں تھی، اس بار تو اس کے رنگ ڈھنگ ہی الگ تھے۔ وہ بڑی میڈم بنی بیٹھی تھی۔ میں نے سوچا آج تو بارش بھی نہیں ہو رہی ہے، یہ کس کی گاڑی میں پناہ لینے بیٹھی ہے؟ اور نہ ہی آج اس کا حلیہ گزرے دنوں والا تھا، بلکہ وہ بالکل ہی الگ روپ لیے بیٹھی تھی۔ یہ تو وہ روز میری ریڑھی کے نیچے بیٹھتی تھی جس وجہ سے میں اس کو اچھے سے پہچان گیا تھا، مگر اب اس کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا تھا۔ یقیناً اس بات میں کوئی راز ضرور ہے۔ میں نے بھی ریڑھی کو ایک طرف لگایا اور اس فقیرنی کو دیکھنے لگا۔ پھر ٹائر ٹھیک ہونے کے بعد وہ لوگ روانہ ہوئے تو میں نے بھی اپنی ریڑھی ساتھ کھڑے ریڑھی والے کے حوالے کی اور ایک رکشے میں بیٹھ کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ بہت دور جا کر اس کی گاڑی کی سپیڈ ہلکی ہوئی تو میں بھی رک گیا۔ وہ گاڑی سے اتر کر ایک بہت بڑے بنگلے میں داخل ہوئی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا، پر مجھے گیٹ پر ہی وہاں کے چوکیدار نے روک لیا اور جانے نہیں دیا۔ میں اس کے ساتھ لڑنے لگا کہ میں اس میڈم کو جانتا ہوں، اور وہ یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ میڈم کسی رکشے والے سے بھی مل سکتی ہیں۔ ہمارا آپس میں کافی شور مچ گیا تو وہ فقیرنی یا پھر میڈم بھی آواز سن کر دیکھنے آ گئی اور مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ فوراً مجھے ساتھ لے کر اندر چلنے لگی۔ میں نے ایک نظر چوکیدار کو دیکھا جو بڑا حیران ہو چکا تھا۔ پھر اس عورت نے مجھے سامنے بٹھا کر پانی دیا اور میرے آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے بے دھڑک کہہ دیا کہ اس کا اچانک سے بدلا ہوا روپ مجھے بے چین کر رہا تھا۔ تبھی میں پیچھے چلا آیا۔ میری بات سن کر اس عورت نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جسے سننے کے بعد میرے اوسان خطا ہو گئے تھے اور مجھے ایسے لگا کہ میرے سر پر پہاڑ آ گرا تھا۔ اس نے بتایا کہ میں ہی اصل میں تمہاری ماں ہوں جس نے تمہیں ہسپتال میں چھوڑا تھا۔ وہ میری ایک مجبوری تھی۔ میرا ایک آدمی کے ساتھ چکر چل رہا تھا اور محبت کی کہانی اتنی آگے تک آ گئی اور میں اس مرد کے بہت قریب ہو گئی اور بنا شادی کے ماں بننے والی تھی۔ جب یہ بات میرے گھر والوں کو پتہ چلی تو انہوں نے بہت شور مچایا کیونکہ وہ شادی میرے کزن کے ساتھ طے کر چکے تھے اور ہر حال میں مجھے وہ شادی کرنی تھی، کیونکہ ہمارے خاندان میں جب رشتہ ہو جائے تو توڑنا ایسا ہوتا کہ جیسے طلاق ہو۔ پہلے میرے گھر والوں نے مجھے بہت مارا اور اس آدمی کا پتہ چلانے کی بھی بہت کوشش کی، مگر میں نے منہ نہیں کھولا۔ پھر شوہر میرے گھر والوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں تمہیں پیدا نہ کروں اور بچہ ضائع کرا دوں، لیکن میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں بچہ پیدا ہوتے ہی اسپتال میں چھوڑ آؤں گی اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میں ایک بچے کی ماں ہوں، مگر مجھے یہ بچہ پیدا کرنے دیں کیونکہ میرا دل نہیں مانتا کہ اپنی اولاد کو ختم کروں۔ پھر تمہاری پیدائش کے بعد میں نے تمہیں ایک نرس کے حوالے کیا اور خود مجبوراً اپنے کزن سے شادی کر لی، مگر میں نے ساری زندگی تم پر بھی اپنی نظر رکھی ہوئی تھی، کبھی تم سے غافل نہ ہوئی تھی۔ تم نے حالات کا بہت اچھے سے مقابلہ کیا تھا، مگر اب جب تم مجبور ہو گئے اور ریڑھی چلانے لگے ہو تو میرے پاس تمہاری مدد کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں تھا۔ آخر ماں ہوں، کیسے تمہیں غربت سے لڑتے ہوئے دیکھ کر برداشت کر سکتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ عورت یعنی میری ماں سبحانے لگی اور میری طرف بہت حسرت سے دیکھ رہی تھی اور میں ہک دک بیٹھا آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے ساری زندگی جس کا چہرہ دیکھنے کی تمنا کی، آج وہ ماں میرے سامنے میری آنکھوں کے سامنے تھی، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کرتا، واپس لوٹ جانا یا اٹھ کر ان سے گلے ملتا۔ پھر انہوں نے میری اس کیفیت کو محسوس کر لیا اور پھر خود اٹھ کر مجھے گلے سے لگایا۔
بہت پیار دیا اور بولی کہ میرے پاس آ جاؤ، یہاں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ سب کچھ میرے بعد تمہارا ہے، کیونکہ میرے شوہر اس دنیا سے جا چکے ہیں اور میری ان سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ پہلے تو میں بارش کا بہانہ کر کے تمہیں دیکھنے جاتی رہی اور تمہاری پریشانی میں تمہاری مدد کر کے اپنی ممتا کا حق ادا کرنے کی ناکام کوشش کرتی رہی، مگر اب جب کہ تمہیں ساری سچائی بتا چل گئی ہے تو اب میں تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں اور اپنی ممتا کی پیاس بجھانا چاہتی ہوں۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل دکھ سے بھر گیا تھا اور تکلیف سے برا حال تھا، مگر میرا دل اب بھی اپنی اس امی کی طرف کھینچا ہوا تھا جنہوں نے مجھے زندگی بھر پیار دیا تھا۔ میں بھاگتا ہوا وہاں سے نکل آیا اور گھر آ کر اپنی امی کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ امی کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی، انہوں نے مجھے اٹھا کر ہمیشہ کی طرح اپنے پاس بٹھایا اور میرا چہرہ دیکھتے ہی میرے دل کی بات سمجھ گئی کہ کوئی بات ہے جو مجھے پریشان اور بے چین کر رہی ہے۔ وہ میری امی ہی تھی جو مجھے ایک نظر دیکھتے ہی میرے دل کی کیفیت جان لیتی تھی، اور آج بھی ویسا ہی ہوا تھا۔ میں ان سے کچھ بھی چھپا نہیں پایا تھا اور سب بتا دیا کہ کس طرح مجھے پیدا کرنے والی ماں ملی اور میں انہیں چھوڑ کر بھاگ آیا ہوں، کیونکہ مجھے زندگی آپ کے ہی قدموں میں گزارنی ہے، چاہے کسی سے کوئی بھی رشتہ ہو، مگر مجھے سب سے بڑھ کر آپ ہی عزیز ہیں اور آپ ہی میری سگی ماں ہیں، میرا سب کچھ ہے۔ میں روئے جا رہا تھا اور بار بار یہی بات کر رہا تھا، جبکہ امی میرا سر سہلا رہی تھی۔ سچ میں میری امی کا دل سمندر سے بھی بڑا تھا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ وہ بھی تو ماں ہے نا، کتنے سال وہ تمہارے لیے تڑپتی ہیں، ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو اور جا کر مل لو، میں تو ہوں ہی تمہارے ساتھ۔ پھر میں نے امی ہی کی بات مان لی اور پھر میں دونوں ماؤں کے ساتھ رہنے لگا۔ اب میرے حالات بدل گئے ہیں، میری امی کا اچھے ہسپتال میں علاج ہو رہا ہے اور میرے بیٹے کی زندگی بھی اچھی ہو گئی ہے اور مجھے 2 ماؤں کا پیار بھی مل رہا ہے، اور میرا بیٹا بھی اب 2 دائیوں کا لاڈلا ہے۔